نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري الى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بے شک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت میرے اوپر یہ بھی ہوئی کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام کا وصال میرے گھر میں ہوا، میرے سینے اور میرے گلے کے درمیان ہوا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جب جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک اما عائشہ پاک کے یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ کمال محبت کی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی تمام ازواج میں سب سے زیادہ اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اما عائشہ پاک بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک میرے لیے نعمت ہے کہ میرا حجرہ ہمیشہ کے لیے روضہ رسول بن گیا۔ یہ اما عائشہ پاک کا حجرہ تھا، گھر تھا جو قیامت تک کے لیے روضہ رسول بنا، اور آپ کے سینے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ پاک کے گھر کو پسند کیا اور ان کے جسم کو پسند کیا۔ فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت میرا لعاب اور حضور کا لعاب آپس میں مل گیا، ایک ہو گیا۔ یہ بھی کمال محبت کی دلیل ہے۔ یہ جو لعاب ہے اس سے جتنی بھی محبت ہو نا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اما عائشہ پاک کہتی ہیں میرا لعاب اور حضور کا لعاب وصال کے وقت مل گیا، ایک ہو گیا۔ کیسے؟ داخل علیہ عبد الرحمن ابن ابی بکر وبیدہ سواکن۔ جب حضور علیہ السلام میرے سینے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور میں حضور علیہ السلام کو تکیہ دے کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے جسم کا تکیہ دے کر، اپنے جسم سے حضور کو ٹیک دے کر بیٹھی ہوئی تھی، تو عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، یعنی میرے بھائی، اما عائشہ پاک کے بھائی لگے نا، ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، تو یہ بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو ان کے بھائی آئے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، فرأیتہ ینظر الیہ۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن کے پاس مسواک ہے، حضور علیہ السلام مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ وعرفت انہ یحب السواک فقلت آخذہ لک۔ میں نے حضور سے عرض کیا یا نبی اللہ، نہیں، فرماتی ہیں میں پہچان گئی کہ حضور مسواک کو پسند کرتے ہیں۔ حضور مسواک کو دیکھ رہے ہیں اور حضور مسواک کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان سے آپ کے لیے مسواک لے دوں، میں اپنے بھائی سے مسواک لے کر آپ کو دوں؟ فاشار براسہ، نبی پاک علیہ السلام نے نا سر کے اشارے کے ساتھ اشارہ کیا، فرمایا ہاں مسواک دو مجھے۔ یہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے، بالکل بعین ہی جب حضور کی روح مبارک اس دنیا فانی سے پرواز جس وقت کیا نا، اس وقت کی یہ بات ہے۔
تو نبی پاک علیہ السلام نے سر کے اشارے کے ساتھ بتایا ہاں مجھے مسواک دو۔ حضرت ام عائشہ پاک فرماتی ہیں فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَّرَهُ۔ میں نے مسواک لیا حضور کو دیا، لیکن سخت تھا، چونکہ پہلی مرتبہ اس کو برش بنانا مشکل کام ہوتا ہے نا، تو میں نے پھر عرض کیا یا نبی اللہ میں چبا دوں؟ سرکار نے پھر اشارہ کیا سر کے ساتھ ہاں نرم کر دو۔ تو اما عائشہ پاک عرض کرتی ہیں میں نے پھر وہ مسواک لیا، اپنے منہ میں رکھا، اس کا برش بنایا، اس کو باریک کیا، نرم کیا، پھر حضور کو پیش کیا، تو لعاب ایک ہو گیا نا۔ میرے منہ کے اندر وہ مسواک تھا، حضور علیہ السلام نے وہ اپنے منہ کے اندر مسواک ڈالا اور دانتوں کے اوپر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو پھیرا۔ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، پھر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا تھا اور اس میں پانی تھا۔ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی والے برتن کے اندر اپنے ہاتھ مبارک داخل فرمائے۔ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، نبی پاک علیہ السلام نے پھر ہاتھ گیلے کر کے اپنے چہرے کے اوپر پھیرے۔ موت کی سختی بڑی ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے کے اوپر پھیرے۔ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ، نبی پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور فرمایا عائشہ موت کی سختی بڑی ہے، موت کی سختی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس لیے بار بار اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھیرا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ پاک سے فرماتے ہیں عائشہ موت کی سختی مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے پیارے کو یاد کرتا ہے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اما عائشہ پاک کو پسند کیا ان کے گھر میں رہنا۔ بار بار اپنی ازواج کو کہتے تھے آج میں کس کے گھر میں رہوں، آج میں کس کے گھر میں رہوں، تو ازواج سمجھ گئی نبی پاک علیہ السلام عائشہ کے گھر کو پسند کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ اما عائشہ صدیقہ کے پاس اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ رہیں، ہم راضی ہیں، ہم آپ کے اوپر بنت صدیق آرام جانے نبی قربان جاؤں اما عائشہ پاک صدیقہ کی فضیلت پر، پاک دامنی پر۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، ہے سورہ نور جن کی گواہ، ہے سورہ نور جن کی گواہ، اس پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نے جس اما عائشہ پاک کی فضیلت پاک دامنی کے لیے سورت نور کی 18 آیات کریمہ نازل فرمائیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورتوں میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا ان کو دیکھ لے، یہ جنتی عورت ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے طریقہ ہمیں بتایا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اس وقت کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس وقت پڑھو، اس لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کا آخری کلام یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا داخلہ جنت میں ہے۔ دل سے بندہ پڑھے نا، دل سے، جب دل سے کسی کو ہمیشہ بندہ یاد رکھے تو جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے اس وقت وہی پیارا ہی یاد آتا ہے جس کو دل سے بندہ ہر وقت یاد کرتا ہے۔ وہ ایک طوطا تھا نا، طوطے کو جو مرضی سکھا دو وہ نہیں پڑھتا، اسے دل سے کیا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھا دیں کلمہ پڑھے گا، جو بھی اسے آپ سکھائیں وہ پڑھے گا، لیکن ایک بار جب بلی نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا اب وہ ٹیں ٹیں کر رہا ہے، اب وہ اللہ نہیں پڑھتا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ بدبخت یہ جب سہولت میں تھا تو یہ اللہ اللہ پڑھتا تھا، اب اسے مشکل پیش آئی، اب اسے پڑھنا چاہیے اللہ، لیکن یہ ٹیں ٹیں کرتا ہے۔ تو جواب ملا اس لیے کہ یہ دل سے نہیں پڑھتا تھا، صرف اس کی زبان پر ایک رٹا لگوایا گیا تھا۔ اس لیے اگر بندہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اور کلمہ شریف کے ساتھ پیار کرے تو اس موت کی سختی کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز یہ کلمہ یاد آ جائے گا۔
پروردگار یہ زبان پر جاری فرما دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام لا الہ الا محمد رسول اللہ نہیں بلکہ آپ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا، یہ حضور کا ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم میں سے کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ رسول تو صرف نبی علیہ السلام ہے، کوئی اور رسول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اور نبی علیہ السلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہی ہے، نہیں، ہماری طرح نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ پڑھا اور فرمایا اما عائشہ صدیقہ سے، عائشہ ان للموت سکرات، موت کی سختی بہت ہے۔ ثم نصب یدہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، ہاتھ جیسے بندہ دعا نہیں مانگتا اس طرح حضور علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور کہا فی الرفیق الاعلی، فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، اللہ اب مجھے اپنے اوپر والے ساتھیوں کے ساتھ ملا دے، مجھے اوپر والے ساتھیوں کے ساتھ اوپر والے ساتھی، یا تو انبیاء کرام یا ملائکہ، اللہ پاک اب اس دنیا سے مجھے لے جا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوں حضور علیہ السلام پڑھ رہے تھے فی الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ ملا دے، حتیٰ قبضہ ومالت یدہ، حتیٰ کہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور ہاتھ نیچے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کیا ہو گئے؟ جب ہاتھ نیچے ہو گئے تو مجھے پہچان ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ ہے مسواک کی بھی اس حدیث پاک میں برکتیں بیان ہوئیں۔ آخری وقت بھی نبی پاک علیہ السلام نے مسواک فرمایا، جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی مسواک آپ نے فرمایا۔ ایک میں نے پورا جمعہ اس کے مسائل پر پڑھایا تھا، سارے تفصیل سے مسائل بتائے تھے، بڑے فائدے ہیں اس مسواک کے۔ مسواک کرنا چاہیے وضو سے پہلے، ہر وضو سے پہلے اگر بندہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ لازمی مسواک کرنا چاہیے۔ یہ جو ٹوتھ برش ہے اس سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی، آپ کریں، لیکن مسواک جو لکڑی کا ہے یہ سنت رسول اللہ ہے، اس سے سنت ادا ہوتی ہے اور اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ معدہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے مسواک سے، اور مسواک جو ہمیشہ کرتا ہے اللہ اس کو ایمان پر موت نصیب فرماتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی برکت مسواک کی یہ ہے کہ جو مسواک کرتا ہے ایمان کے اوپر اسے موت آتی ہے۔ میں نے پہلے یہ 2-3 مرتبہ یہ واقعہ دہرایا ہے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے دور میں بازار میں سبزی کا ریٹ تیز ہو گیا، وہ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں کہ حضور یہ آج مسئلہ پیش آ گیا، یہ غریب عوام بیچاری کیسے مہنگی سبزی خریدے گی؟ یہ ہیں وہ بادشاہ جو امت کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ بازار میں ریٹ تیز ہوا تو امت کا اتنا درد ہوا کہ حضور یہ غریب بیچارے کیسے خریدیں گے؟ تو مرشد کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا تو اپنے معمولات کے اوپر غور و فکر کر، تجھ سے نا آج حضور کی کوئی سنت رہ گئی ہے۔ گھر میں آتے ہیں سلطان، اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کوئی آج ایسا کام رہ تو نہیں گیا جو پہلے میں کرتا ہوں؟ گھر والے بتاتے ہیں اور تو ہمیں کچھ یاد نہیں، لیکن آج آپ نے وضو سے پہلے مسواک نہیں کیا۔ تو پھر آپ دوبارہ مسواک کرتے ہیں اور مسواک کر کے پھر آپ وضو کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ریٹ اپنے معمول کے اوپر آ گیا۔ یہ ہے مسواک کی اور سنت رسول کی برکتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول کے ساتھ پیار کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اے پروردگار عالم ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین و برحمتک۔